اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ فاسقین جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان یا معاہدوں کو مضبوط باندھ لینے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ گزشتہ آیت کے آخر میں کیونکہ فاسقین کے گمراہ ہونے سے متعلق گفتگو تھی، لہٰذا اس آیت میں ان کی 3 صفات بیان کر کے فاسقین کو مکمل طور پر مشخص کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب ہم فاسقین کو پہچان سکتے ہیں۔ تو پہلی صفت جو فاسقین کی ہے کہ فاسق وہ ہیں جو خدا کے حکم سے محکم عہد و پیمان باندھ کر توڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے خدا سے متعلق خدا سے مختلف پیمان باندھ رکھے ہیں، توحید و خدا شناسی کا پیمان اور شیطان و نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا پیمان۔ فاسق ان تمام پیمانوں کو توڑ دیتا ہے، وہ فرمان حق سے سرتابی کرتا ہے اور شیطان اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیمان تو 2 طرفہ معاملہ ہے۔ ہمیں بالکل یاد نہیں کہ ہم نے گزشتہ زمانے میں اس سلسلے میں اپنے پروردگار سے کوئی عہد و پیمان کیا ہو۔ تو اگر ہم ایک نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا، اور اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا کہ روح کی گہرائی اور انسان کے باطن میں ایک مخصوص شعور، خاص قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں جن کی ہدایت کے ذریعے انسان سیدھی راہ اختیار کر سکتا ہے۔ قرآن اس مخصوص فطرت کو عہد خدا اور پیمان خدا قرار دیتا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل پیرا نہ ہو یا خدا داد قوتوں کا غلط استعمال کرے تو گویا اس نے عہد و پیمان خدا کو توڑ دیا۔ فاسق تمام کے تمام یا ان میں سے بعض فطری پیمانوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ فاسقین کی دوسری صفت یعنی دوسری علامت یہ ہے کہ جو تعلق خدا نے قائم رکھنے کو کہا ہے وہ انہیں منقطع کر دیتے ہیں۔ یہ فاسقین کی دوسری علامت ہے۔ بہت سے مفسرین نے اگرچہ اس آیت کو قطع رحمی اور عزیز داری کے رشتے کو منقطع کرنے سے مخصوص سمجھا ہے، لیکن مفہوم آیت پر گہرا غور نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے معنی زیادہ وسعت اور زیادہ عمومیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ فاسقین ان رشتوں اور تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت سے مراد انبیاء و مومنین سے رابطہ منقطع کرنا سمجھا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم انبیاء اور آسمانی کتابوں سے رابطہ قطع کرنا سمجھا ہے، کیونکہ خدا نے ان سے رابطہ استوار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ تعبیریں بھی آیت کے مفہوم کا جز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قطع کرنا یعنی کہ قطع تعلق کرنا وصل سے پہلے ممکن ہے؟ سامعین اکرام، خدا نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان یا بندوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان طبعی اور فطری طور پر تعلقات قائم کیے ہیں۔ جو گناہگار ہوتے ہیں وہ انہیں
قتل کر دیتے ہیں یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اس آیت کا مفہوم قطع رحمی سے مراد رشتہ داری کے پیوند کو توڑنے والوں کے لیے بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مغضوب کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا سے شرک کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا عمل زیادہ باعث غضب الہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قطع رحمی۔ سامعین اکرام، اسلام صلہ رحمی، عزیزوں کی مدد و حمایت اور ان سے محبت کرنے کی اہمیت بلکہ زیادہ اہمیت کا قائل ہے، اور قطع رحمی اور رشتہ داروں اور عزیزوں سے رابطہ منقطع کرنے کو سختی سے منع کرتا ہے۔ فاسقین کی تیسری صفت یعنی کہ ایک اور علامت یہ ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور فساد اسی طرح پیدا ہوتا ہے زمین میں کہ جب وعدوں کو توڑا جائے، رشتوں کو توڑا جائے، کسی کی پرواہ نہ کی جائے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے یہ نہ سوچا جائے، کسی کا حق غصب ہو رہا ہے یہ نہ سوچا جائے۔ واضح ہے کہ اس طرز فکر و عمل سے معاشرے میں کیسے کیسے فساد پیدا ہوتے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس سے بدتر کیا خسارہ ہوگا کہ وہ تمام مادی اور روحانی سرمایہ جس سے انسان بڑے بڑے اعزاز اور سعادتیں حاصل کر سکتا ہے، اسے اپنی فنا و نابودی اور سیاہ کاری کی راہ میں خرچ کر دے۔ جو لوگ خدا کی اطاعت کے مرکز سے خارج ہو گئے ہیں، ان کی قسمت میں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی خسارے کے علاوہ اور کچھ ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔